بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میرا ارادہ تو یہی تھا کہ میں نے جس مکالمے کا آغاز کیا ہے میں اسی کو کنٹینیو کرتا، مگر آج میری گفتگو کا موضوع جو ہے وہ جواد نقوی صاحب کی وائرل ویڈیوز ہے، اور عقیل الغروی صاحب کا یہ کہنا کہ وہ ایک مجلس میں انہوں نے فرمایا کہ جو ہے وہ بیعت طلب کی انہوں نے امام زمانہ کے لیے، اور وہ بیعت خامنائی صاحب کے ہاتھ پہ جو ہے نا وہ جو اہل تشیع ہیں وہ بیعت کر سکتے ہیں. میں آج انہی جو ہیں وہ جو بیانات ہیں ایسے ہی بیانات ہیں اور اس نوع کی جو فکری روش ہے اسی پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. حال ہی میں جو ویڈیو وائرل ہوئی ایام اعزاء میں جواد نقوی صاحب نے ان مجالس میں یہ فرمایا کہ اہل کوفہ اور اہل بصرہ جو تھے انہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بدعہدی کی، انہوں نے بے وفائی کی، انہوں نے ساتھ نہیں دیا، اور مسلم بن عقیل جو ہیں ان کی شہادت ہوئی اور انہوں نے بیعت سے انکار کیا. اور جبکہ جناب مسلم بن عقیل کے پاس جو تھا تحریری صورت میں مولا کا حکم موجود تھا کہ ان کی بیعت کی جائے، مگر اس کے باوجود اہل کوفہ و بصرہ نے ان کی بیعت نہیں کی. اور اس کے ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے اجتہاد کیا جو وہاں کے لوگ تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتے. محترم، سوال یہ ہے کہ اگر وہ اجتہاد کر رہے ہیں تو وہ ان کی مذہبی جو بصیرت اور استعداد تھی وہ اتنی ہی تھی، مگر مجھے حیرت ہے اور آپ جیسے علماء دین پہ حیرت ہے کہ آپ لوگ اس امر سے آگاہ ہیں کہ اگر کوئی شخص قول امام پر سبقت کرے تو وہ شیعت کا جو دائرہ ہے اس سے خارج ہو جاتا ہے، مگر آپ ابھی تک انہیں شیعہ قرار دے رہے ہیں. حیرت ہے کہ آپ جو ہیں وہ مماثلت تلاش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو موجود اہل تشیع ہیں ان کے سوچنے کا انداز، ان کا طریقہ کار جو ہے وہ اہل کوفہ سے مماثلت رکھتا ہے. اور کیا آپ کے علم میں ہے کہ اس نوع کی گفتگو جو ہے وہ پاکستانی معاشرے میں جو اہل تشیع ہیں وہ انہیں آئسولیٹ کر سکتی ہے، ان کے لیے سپیس آپ کم کر رہے ہیں، کیونکہ جو دلائل آپ بیان کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ آپ نے عزاداری کا ذکر کیا، اس میں ماتم کا، زنجیر زنی کا ذکر کیا، آپ یہ دلائل فراہم کر رہے ہیں کہ یہ زنجیر زنی نہیں کرنی چاہیے، اور کما جو ہے وہ اس کا ماتم جو شیعہ کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے. محترم، آپ عزاداری کے خلاف وہ بیانات دے رہے ہیں، سینہ زنی کے خلاف، زنجیر زنی کے خلاف. ان بیانات کی بنیاد پر عزاداری کا سلسلہ متاثر ہو سکتا ہے. آپ یہ بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا واضح مقصد جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ آپ پاکستان میں موجود ایک طبقے کو اپنا ہم خیال بنانا چاہتے ہیں، اور آپ شاید جو ایوان ہے اقتدار کے، آپ وہاں تک رسائی چاہتے ہیں. عین ممکن ہے کہ آپ وزارت عظمیٰ کے خواہش مند ہوں، آپ اقتدار کے خواہش مند ہوں، اور آپ اس لیے شیعہ مخالف جو ایک طبقہ ہے پاکستان میں آپ اسے اپنا ہم خیال بنا رہے ہیں. محترم، یہ نہ کیجیے. آپ اس امر سے یقیناً آگاہ ہوں گے کہ عزاداری جو ہے وہ کیوں کی جاتی ہے. آپ یقیناً اس بات سے بھی آگاہ ہوں گے کہ حضرت زکریا کیوں گریہ ازاری کرتے تھے، اور انہوں نے کیا دعا کی تھی. کیا یہ اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا گیا؟ اگر آپ نے شیعہ نصاب پڑھ رکھا ہے تو آپ اس نوع کی گفتگو کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ سوسائٹی میں اہل تشیع کے لیے جو سپیس ہے اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ محترم، یہ نہ کیجیے.
آپ اس نوع کے بیانات سے آپ شاید معاشرے میں کوئی مقام حاصل کر لیں، آپ اپنے لیے کچھ اور سہولتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن شیعہ عقائد پہ جو ہے نا وہ اس نوع کی تنقید مت کیجیے۔ آپ کو شوق خطابت ہے، آپ کوفہ و بصرہ جائیے اور وہاں کے لوگوں کو جا کے تلقین کیجیے کہ انہوں نے بدعہدی کی اور انہوں نے بے وفائی کی۔ مجھے حیرت اس بات پہ بھی ہے کہ آج کل یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے منبر حسین سے کہ جو ولایت فقیہ ہے وہ ولایت علی کا تسلسل ہے۔ کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ولایت فقیہ ہے یہ انبیاء کی روایت کا تسلسل ہے۔ یہ روایت کا تسلسل تو ہو سکتا ہے، کیا یہ نبوت کا تسلسل بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس امر کو ذہن میں رکھیے کہ ولایت علی کا دائرہ ولایت امام محمد مہدی علیہ السلام پہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ کے تو سیاسی عزائم یقیناً ہوں گے۔ مجھے تعجب ہے عقیل الغروی صاحب پہ کہ انہوں نے یہ کیسے کہا کہ آپ خامنائی صاحب کی بیعت کریں اور یہ بیعت جو ہے امام زمانہ کی بیعت جو ہے وہ ہوگی۔ محترم جواد نقوی صاحب تو شاید سیاست میں، عملی سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں یہ؟ آپ محض ایرانی حکمرانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے پایہ تخت کو مضبوط کر رہے ہیں؟ کیا خامنائی صاحب کی بیعت جو ہے جسے آپ امام زمانہ علیہ السلام کی بیعت قرار دے رہے ہیں، کیا اس حوالے سے آپ کوئی امام زمانہ علیہ السلام کا کوئی حکم نامہ رکھتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے کہ اہل تشیع آپ کے علم و فضل کے قدردان ہیں۔ اہل تشیع اپنے مذہب اور اپنے فقہ کے حوالے سے اگر کسی شخص کو نمائندہ قرار دیتے ہیں تو وہ آپ کی شخصیت ہے، لیکن آپ ایرانی پایہ تخت کو کیوں مضبوط کر رہے ہیں؟ اگر آپ کوئی ایسا حکم نامہ رکھتے ہیں تو ہمیں آگاہ کیجیے، ہم ان کی بیعت کر لیں گے اور اسے امام زمانہ علیہ السلام کی بیعت بھی شمار کریں گے۔ لیکن اگر آپ ایسا حکم نامہ نہیں رکھتے تو یہ اختراع کیوں کر رہے ہیں؟ میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں، واقعی اگر آپ کے پاس کوئی حکم نامہ ہے تو آپ اپنے لیے بیعت طلب کریں، کیونکہ آپ عالم دین ہیں۔ خامنائی صاحب تو سیاستدان ہیں۔ اگر آپ ان کی ابا کبا سے یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ مذہبی رہنما ہیں تو محترم ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ سیاسی رہنما ہیں، آپ عالم دین ہیں۔ آپ کو اس نوع کی گفتگو سے گریز کرنا چاہیے، اور اگر آپ اس اپنی فکری روش پہ قائم رہے تو میں یہ یوں سمجھیے کہ میں یہ تنبیہ کر رہا ہوں کہ ہم آپ کے علم و فضل پہ سوالیہ نشان قائم کریں گے اور آپ سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کریں گے، کیونکہ یہ فکری روش جو ہے یہ نامناسب ہے۔ یہ شیعہ عقائد کی میں ایک تبدیلی کی خواہش ہے۔ آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو ایک شخصیت تو تسلیم کرتے ہیں، مگر ہم انہیں بطور نظریہ ہم نے ان کی شخصیت کو قبول کیا ہے۔ اور آپ منطق و فلسفہ سے آگاہ ہیں، اور آپ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم آپ کے علم و فضل کے قدردان ہیں۔ آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ نظریات اور شخصیات کی بحث میں
سیادت نظریات کو حاصل ہوتی ہے۔ آپ ہمارے لیے محترم ہیں، ہمیں آپ کا احترام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے نظریات سے گریز کیا اور اپنی اس فکری روش کو ترک نہ کیا تو ہم آپ سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ اپنی گفتگو میں آپ وضاحت کریں گے کہ آپ نے خامنائی صاحب کی بیعت کرنے کے لیے کیوں کہا۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ گفتگو جواد نقوی صاحب اور آپ تک پہنچے گی، اور اگر ممکن ہو تو اپنے جواب سے آگاہ فرمائیے۔ بہت شکریہ۔